أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 228۔ ہم آپ کو تفسیر قرآن کے اس پروگرام میں اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتے ہیں، اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نشستوں کو اپنی رضا کے لیے خالص فرمائے، اسے خاندانوں کے استحکام کا ذریعہ بنائے۔ آئیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ترجمہ سماعت کیجیے۔ والمطلقات، اور وہ عورتیں جنہیں طلاق دی گئی ہو، یتربصن، انتظار میں رکھیں، روکے رکھیں، بانفسہن، اپنے آپ کو، ثلاثۃ قروء، 3 قروء، قروء قر ان کی جمع ہے، اس کا معنی حیض بھی ہے اور اس کا معنی طہر بھی ہے، یعنی پیریڈز بھی اس کا معنی ہے اور جو پاکی کے ایام ہیں وہ بھی اس کا معنی ہے۔ مزید اس کی تفصیل آتی ہے۔ ثلاثۃ قروء، 3 طہر یا 3 حیض۔ ولا یحل لہن، اور ان کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، کہ وہ چھپائیں ان چیزوں کو جو اللہ نے پیدا کی ہیں، فی ارحامہن، ان کے رحموں میں، ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ واقعتاً ہی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں، وبعولتہن، اور ان کے خاوند، احق، زیادہ حق رکھتے ہیں، بردہن، ان کو واپس لانے کا، لوٹانے کا اپنے نکاح میں، فی ذالک، اس مدت کے درمیان، اس عدت کے درمیان، ان ارادو، بشرطے کہ وہ ارادہ رکھیں، اصلاح، معاملات کو درست کرنے کا، وَلَهُنَّ، اور ان عورتوں کے لیے ویسے ہی حقوق ہیں، مثل الذی، جیسا کہ علیہن، ان پر ذمہ داریاں ہیں، بالمعروف، معروف کے مطابق، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ، اور مردوں کو بحیثیت شوہر ان پر درجہ، ایک درجہ حاصل ہے، واللہ عزیز، اور اللہ سب پر غالب ہے، حکیم، بہت ہی دانا، حکمت والا ہے۔ یہاں سے طلاق کے احکام و مسائل کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ قرآن مجید کی خوبصورتی یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس ایک آیت کے اندر صرف طلاق کا مسئلہ ہی بیان نہیں کیا، ایک جامع انداز میں میاں بیوی کے حقوق و فرائض کی طرف بھی توجہ دلائی ہے۔ اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ طلاق کے احکام و مسائل کی وضاحت سے پہلے ہم اس بات کو بخوبی سمجھ لیں کہ جو نکاح کا بندھن ہے، جو میاں بیوی کا تعلق ہے،
شریعت اسلامیہ یہ چاہتی ہے کہ کسی طرح سے وہ ٹوٹنے نہ پائے، اس لیے قرآن مجید نکاح کو کہتا ہے میثاقا غلیظا، پختہ مضبوط معاہدہ۔ اور دیکھیں آپ، اسی لیے یہ کوئی مغربی کلچر اور لبرل کلچر نہیں ہے کہ راہ چلتے ہوئے لڑکے کو لڑکی پسند آ گئی اور ان کی شادی ہوگی، نہیں، دین ایسے نہیں اس بندھن کو قائم کرتا۔ دیکھیے ہمارا دین سب سے پہلے اس رشتے کو اللہ کی نشانی قرار دیتا ہے کہ لوگوں یہ اللہ کی نشانی ہے نا کہ اس نے تمہاری نسل سے تمہاری بیویاں پیدا کی۔ پھر جو نکاح کا طریقہ کار ہے اسی سے ہی بندے کو محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میں ایک بہت بڑی ذمہ داری میرے اوپر عائد ہونے والی ہے۔ مرد کو اجازت دی ہے شریعت نے کہ وہ اپنی منگیتر کو ایک نظر دیکھ لے، نبی علیہ السلام نے باقاعدہ اس کی رخصت دی۔ اس میں بھی یہی ہے تاکہ بعد میں یہ نہ کہے کہ مجھے پسند نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، پہلے ہی اس کو اجازت ہے کسی بھی طریقے سے جو کسی معاشرے کا عرف ہو، جیسے وہاں اس کے لیے ممکن ہو، اس کو دیکھنے کی اجازت دی۔ پھر شریعت نے عورت کے حوالے سے یہ کہا، جو ہونے والی بیوی ہے اس کے حوالے سے کہا کہ جب تک وہ رضامند نہیں ہے اس کا جبری نکاح نہیں ہو سکتا، اس سے اجازت لینا ضروری ہے۔ پھر اس کے اوپر گویا مرد کو اجازت دی کہ وہ دیکھ لے ایک نظر۔ لڑکی پر پابندی عائد کی لڑکی کے حوالے سے کہ جب تک اس کی اجازت نہ ہو زبردستی جبری اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تیسری چیز، پھر بچی کو بھی پابند کیا کہ جب تک اس کے ولی کی باپ کی اجازت نہیں ہے اس وقت تک وہ نکاح مکمل نہیں ہوگا۔ پھر چوتھی بات رکھی کہ اس کے اوپر گواہ بھی ہوں، اس کو ایڈورٹائز بھی کیا جائے، معاشرے کو پتہ بھی چل جائے۔ پھر باقاعدہ تقریب نکاح منعقد ہوئی، اس میں اس سے پوچھا گیا آپ کو یہ قبول ہے، یعنی ذمہ داری قبول ہے؟ اس نے کہا جی قبول ہے۔ یہ سارا اہتمام اسی لیے ہو رہا ہے۔ پھر اس پہ کتاب اللہ کی آیات پڑھی گئیں، قرآن مجید کی تلاوت کی گئی، اور مختصر اللہ کے تقوی پر مشتمل آیات ان کی قرات کی گئی۔ پھر حق مہر طے کیا گیا کہ وہ پہلا ایک گفٹ بھی اپنے ہونے والی بیوی کو پیش کرے۔ پھر مرد کے اوپر پابندی عائد کی، قبول ہے کہ قبول ہے کا مطلب ہی یقینی طور پر یہ ہے کہ مجھے یہ ذمہ داریاں قبول ہیں۔ ان ذمہ داریوں میں سر فہرست جو اس کی ہونے والی بیوی ہے، اس کے نان و نفقہ، اخراجات، اس کی بنیادی ضروریات کی فراہمی، پھر اس کے ساتھ ساتھ سکنا اس کے لیے یعنی رہائش کی فراہمی۔ یہ ساری ذمہ داریاں شریعت نے عائد کرنے کے ساتھ ساتھ اور اتنے خوبصورت اہتمام کے ساتھ ساتھ، کیونکہ اس سے معاشرے کی بنیاد شروع ہو رہی ہے نا، ایک فیملی یونٹ بن رہا ہے، کوئی کھیل تھوڑا ہی ہے کہ دو جسموں کا ملاپ ہے مغربی تہذیب کی طرح۔ یہ اتنا خوبصورت اہتمام کیا، اور پھر اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے جو اس حوالے سے تعلیمات دیں ان کا خلاصہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے ہر مسلمان مرد سے یہ کہا، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے۔ اور آپ نے اپنے آپ کو ماڈل کے طور پہ پیش کیا، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور اپنے گھر والوں کے لیے میں تمہارا پیغمبر سب سے اچھا انسان ہوں۔ پھر آپ نے یہ تعلیم دی، لا یفرق مؤمن مؤمنہ، کوئی بھی خاوند اپنی بیوی کو بلا وجہ ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے اس پہ غصے میں نہ رہے۔ ممکن ہے اس کو اس کی ایک عادت اچھی نہیں لگے گی، تو ایسی عادتیں بھی ہوں گی جو اس کو اچھی لگیں گی، ان کو بھی دیکھے۔ پھر آپ نے یہ بھی تعلیم دی کہ دیکھنا عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس میں عورت کی تحقیر نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ عورت کی ایک اپنی نیچر ہے، اس کی اپنی سائیکی ہے، اس کی اپنی نفسیات ہے، اس کے اندر جذبات کا غلبہ ہے۔ تو آپ جناب یہ کوشش نہ کریں کہ وہ اس نیچر سے بدل کے آپ کے مزاج کے مطابق ڈھل جائے، نہیں، وہ عورت ہے، اس میں نسوانیت رہے گی۔ آپ نے فرمایا
کہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے، جیسے وہ ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ کا ایک یقینی مفہوم یہ بھی ہے کہ اس کو اپنے مزاج کے مطابق ڈالنے کی کوشش نہ کرو۔ اگر تم اسے سیدھا کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ دیکھیے نا، یہ میری پسلی ہے، آپ کی پسلی ہے، ان کی نیچر ہی ایسے ہے، ان کا حسن اسی میں ہی ہے۔ یہ ایسے ہی رہیں گی تو میرا دل، گردہ، میرے اعضائے رئیسہ، اندر کے اعضاء، ان کی حفاظت اس میں ہے کہ یہ ایسے ہی رہے، شیلٹر دے۔ تو نہ معلوم اللہ کے پیارے نبی کی کیا کیا حکمتیں ہیں اس حدیث میں کہ آپ نے عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی وہ اس کا ایک خاص مزاج ہے، اس خاص تشکیل کے اندر ہی اس کا حسن ہے، وہ جیسے ہے اس کو ویسے ہی رہنے دو۔ اگر تم اسے سیدھا کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور ٹوٹنا یہ ہے کہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح سے ان تمام تعلیمات کے باوجود اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے جو اور دیگر ہدایات دیں، ان سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر میاں بیوی کا آپس میں مزاج نہیں مل رہا تو پھر بھی شریعت نے یہ نہیں کہا کہ یکدم اس کو طلاق کہہ کے فارغ کر دے۔ ہماری اس دور کی بہت بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم 20 ڈگریاں اٹھائے ہوئے ہیں لیکن دین کے بنیادی احکام سے واقف نہیں ہیں، نکاح طلاق جیسے مسئلے سے بھی ہم پوری طرح سے آگاہ اور واقف نہیں ہیں۔ شریعت نے سٹیپس بتائے، اگر یہ سب کچھ کرنے کے باوجود آپس میں نہیں بن رہی، پہلا سٹیپ اسے سمجھائیں، نرمی سے، احسن انداز سے، محبت سے، مزاج کو سمجھ کے۔ دوسرا سٹیپ، پھر بھی نہیں سمجھ رہی، پھر اس سے بائیکاٹ کر لیں، بستر علیحدہ کر دیں، علیحدہ کمرے میں سوئیں، تعلق قائم نہ کریں ازدواجی۔ ایک سمجھدار خاتون کے لیے یہ ایک بہت بڑا شوق ہوگا۔ تیسرا سٹیپ، اس کے باوجود بھی اگر وہ نہیں سمجھ رہی تو اس کو سرزنش کی جا سکتی ہے، ڈانٹا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ بعض خاص کیسز کے اندر مشروط طریقے سے ہلکی پھلکی مار کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے، کچھ آداب کے ساتھ، بشرطے کہ اس میں تشدد نہ ہو، وہ آخری ایک اضطراری سی صورت ہو، اس میں گالی گلوچ نہ ہو، اس میں چہرے کا احترام کیا جائے، کوئی ایسی چوٹ نہ لگے جس سے جسم پہ نشان پڑ جائے، تشدد بالکل نہ ہو۔ پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیارے نبی نے اس کا ایک چوتھا سٹیپ یہ بتایا ہے کہ پھر دونوں فیملیز کی طرف سے، ایک مرد کی طرف سے، ایک عورت کی طرف سے ایک کمیٹی بن جائے، ثالثی کمیٹی بن جائے، ایک سمجھدار انسان مرد کی فیملی سے، ایک سمجھدار انسان عورت کی فیملی سے، وہ آپس میں مل بیٹھ کے مسائل سنیں، مذاکرات کریں، جو اختلافی وجوہات ہیں ان کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا اور یہ چاروں سٹیپ اپنانے کے بعد بھی کوئی حل نہیں ہو رہا ہے تو پھر دین یہ بھی نہیں کہتا کہ ہر صورت میں نباہ کرنا ہے اور ہر وقت چاہے کشیدگی رہے، چاہے ہر وقت گھر میں بے چینی رہے اور جہنم زار بنا رہے۔ اس سے مرد کی نفسیات، عورت کی نفسیات، بچوں کی تربیت، بہت سارے دونوں خاندانوں میں کشیدگی، بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ اگر یہ سارے اقدامات کرنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تو پھر شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ آخری آپشن، جو آخری اضطراری آپشن ہے، طلاق کی، ڈیورس کی، سپریشن کی، مرد وہ بھی اختیار کر سکتا ہے۔ لیکن شریعت کا حسن یہ ہے کہ اسے اختیار کرتے ہوئے بھی بہت خوبصورت تعلیمات دی گئی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ دیکھو کہ طلاق دینا کوئی اچھی بات نہیں ہے، نہ اللہ کو پسند ہے، نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ دوسری بات کہ طلاق کے اندر پوری سوسائٹی کو اللہ کے پیارے نبی نے مخاطب ہو کے کہا لیس منا من خبب علی المرء زوجته او من خبب امرأة على زوجها
جو فرد، جو شخص کسی کی بیوی کو اس کے خاوند کے بارے میں بدگمان کر کے، کوئی عورت کوئی مرد اس کے بارے میں بدگمان اور دھوکے کے اندر مبتلا کر کے کوئی ایسا کردار ادا کرتا ہے یا کرتی ہے، آپ نے فرمایا وہ شخص میری امت میں سے نہیں ہے، سوسائٹی وہی متنبع کرتی ہے۔ یہ بھی کہا کہ شیطان کو یہ پسند ہوتا ہے، سب سے پسندیدہ کام، کہ میاں بیوی کی سپریشن ہو جائے۔ پھر اس کے باوجود بھی اگر مرد یہی چاہتا ہے کہ میں فارغ ہو جاؤں، بجائے فارغ کر دوں، بجائے اس کے کہ میرا گھر وہ جہنم کا منظر پیش کرتا رہے، تو شریعت نے پھر ڈائیورس کے بھی آداب رکھے، اور اس میں پہلا ادب یہ بتایا کہ عورت کو جب پیریڈز آ رہے ہوں، ناپاکی کے ایام ہوں، تو ان ایام میں طلاق نہ دی جائے، کیونکہ ان ایام میں عورت مریض سی ہوتی ہے، چڑچڑاپن ہوتا ہے، میاں بیوی کا آپس میں مباشرت والا تعلق بھی نہیں ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عارضی اس وجہ سے، اس ماحول کی وجہ سے وہ طلاق دے بیٹھے، تو حالت حیض میں طلاق دینے سے منع کر دیا، اس میں طلاق دینا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی دیتا ہے تو اس کو طلاق بدعی کہتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں گناہگار ہوگا، اس نے غلط طریقہ اختیار کیا۔ دوسری بات یہ کہی کہ طلاق دے پاکی کے ایام میں، لیکن پاکی کے ایام میں بھی ان دنوں میں طلاق دے جن دنوں میں میاں بیوی نے آپس میں تعلق قائم نہ کیا ہو۔ آپ اس سے اندازہ لگا رہے ہیں بلا شریعت کیا چاہتی ہے؟ شریعت یہ چاہتی ہے کہ طلاق سوچ سمجھ کر دے، یہ نہیں کہ غصہ آیا اور غصے میں اس نے بس یہی طلاق کا لفظ رکھا ہوا ہے غصہ نکالنے کے لیے۔ یہ ایک سوچا سمجھا ڈیسیژن ہے، اتنے سارے وہ سٹیپس لے چکا ہے، پھر ان آداب کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ مینسز کے ایام میں نہ دے، اور طہر میں دے، اور طہر میں بھی ایسے طہر میں جس میں میاں بیوی کا آپس میں تعلق قائم نہ ہوا ہو۔ پھر تیسرا ادب یہ بتایا کہ ایک طلاق دے، ایک طلاق دے کے انتظار کرے، اس کو اپنے حال پہ چھوڑے، وقت دیا تاکہ دونوں فریق اس وقت میں غور و فکر کر سکیں کہ کس وجہ سے نباہ نہیں ہو سکا، کہ ہم کوئی حل ڈھونڈ سکتے ہیں یا نہیں ڈھونڈا جا رہا، کیا کرنا ہے، کوئی فائنل ڈیسیژن جلدی میں نہ لے لیں۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ایک جامع انداز میں سورہ بقرہ کی اس آیت میں اور اگلی آیت مبارکہ میں بہت خوبصورت انداز کے اندر بیان کرتی ہیں۔ یہاں ایک پوائنٹ میں ایڈ کر کے پھر ہم آیت مبارکہ کی انشاءاللہ ترتیب کے مطابق تشریح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں مرد کے حقوق بتائے، اسی آیت مبارکہ میں عورت کے بھی حقوق بتائے، اور نبی علیہ السلام نے اس کی تشریحات فرمائی۔ ان میں سے چند بنیادی چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پھر ہم آیت کی لفظ بلفظ تشریح کی طرف، جملہ بجملہ تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے عورت کو یہ بتایا کہ خاوند کے اس کے اوپر بہت سارے حقوق ہیں، یہاں تک آپ نے کہا لو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، اگر میں نے کسی کو کہنا ہوتا کسی کو سجدہ کرے تو میں عورت کو کہتا اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ تو ہر دنیا کی عورت کا جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتی ہے، یہ فرض ہے کہ اپنے خاوند کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے۔ فالصالحات قانتات، نیک خواتین اپنے خاوند کی فرما بردار ہوتی ہیں، اپنے خاوند کے حقوق کی ادائیگی کرے۔ اس کے ساتھ آپ نے جنت کی خوشخبری سنائی، جو عورت بھی 5 وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان کے 1 مہینے کے روزے رکھ لے، اپنے خاوند کی اطاعت کر لے، وہ جنت میں جائے گی۔ حتیٰ کہ آپ نے ایک خاتون سے یہاں تک کہا کیا تو شادی شدہ ہے؟ فرمایا انظری این انت منہ، دیکھ کے رہنا، توجہ سے رہنا کہ خاوند کو تم کیا مقام دیتی ہو، وہ تمہاری جنت بھی ہے اور وہ تمہارا دوزخ بھی ہے۔ اس حد تک آپ نے ایک عورت سے کہا۔ پھر سیکسول ڈیزائر اور جنسی تسکین کے حوالے سے عورت کو پابند کیا کہ جب خاوند کو ضرورت ہو تو اس کی تسکین کا سامان فراہم کرے،
پھر اس کو یہ پابند کیا کہ اس کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کو نہ آنے دے، اور خود اس کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر باہر نہ نکلے۔ کہ چند بنیادی آداب شریعت اسلامیہ نے بتائے ازدواجی زندگی کے۔ اگر ان چیزوں کو سامنے رکھا جائے تو انشاءاللہ تعالی اکثر و بیشتر اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے طلاق تک نوبت پہنچتی ہی نہیں ہے۔ پھر بھی اگر نوبت پہنچ جائے تو اس کے آداب بتائے، اور اس حوالے سے اس آیت مبارکہ میں ہدایات دی جا رہی ہیں۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ، اور وہ عورتیں جن کو طلاق دے دی جائے وہ اپنے آپ کو روک کر رکھیں۔ کس چیز سے روک کے رکھیں؟ آگے منگنی سے، آگے نکاح کرنے سے، آگے شادی وغیرہ سے، ان معاملات سے روک کر رکھیں۔ کتنی دیر تک؟ ثلاثۃ قروء، 3 حیض تک یا 3 طہر تک۔ قروء قرء کی جمع ہے، قرء عربی زبان کا لفظ ہے، اس کی جمع ہے قروء۔ امام ابو عمرو ابن العلا کہتے ہیں قرء پاکی کی حالت کو بھی کہتے ہیں طہر، ناپاکی کے ایام حیض اس کو بھی کہتے ہیں، اور ان دونوں کے اجتماع کو بھی کہتے ہیں، کچھ یہ اور کچھ وہ ایام، دونوں کو بھی قرء کہتے ہیں۔ اس لیے کہ عربی زبان میں اس کے دونوں ہی معنی ہیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ یہاں سے مراد عورت نے جو اپنی عدت کی کاؤنٹنگ کرنی ہے وہ پیریڈز کے حساب سے کرنی ہے، یا پیریڈز کے علاوہ جو پاکی کے ایام ہوتے ہیں وہ 3 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ دونوں طرف ہی صحابہ کرام کی آراء موجود ہیں اور ائمہ کرام کی آراء بھی موجود ہیں۔ میرا ذاتی رجحان واللہ تعالی علم زیادہ اس طرف ہے کہ وہ اس کی کاؤنٹنگ کرے گی پاکی کے حساب سے، کیونکہ طلاق کا تعلق بھی شریعت نے کہا ہے کہ وہ جو عدت جس حساب سے طلاق دینی چاہیے وہ پاکی کے ایام میں دینی چاہیے، تو پاکی کے ایام میں ہی طلاق، اور پاکی کے ایام ہی سے اس عدت کی کاؤنٹنگ شروع ہو جائے گی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، جناب ابن عباس، جناب ابن عمر اور دیگر کبار صحابہ کا بھی یہی موقف ہے، امام مالک، امام شافعی، ان کا بھی یہ موقف ہے۔ دوسری طرف بھی بڑے بڑے اہل علم ہیں، بڑے بڑے ائمہ ہیں، ان میں سرفہرست صحابہ کرام بھی ہیں، اور حضرت امام حنیفہ بھی ہیں، دیگر ائمہ بھی ہیں۔ دونوں میں سے کوئی بھی رائے اختیار کی جا سکتی ہے، اس میں انشاءاللہ اجتہادی مسئلہ وسعت ہے۔ تو بہرحال 3 اس نے پیریڈز کے حساب سے 3 پیریڈز گزارنے ہیں، یا 3 پاکی کے ایام 3 دفعہ گزارنے ہیں۔ وہ عموماً 3 ماہ بنتے ہیں، کم و بیش 3 ماہ ہی بنتے ہیں تقریباً۔ تو کہا اس کو کہتے ہیں عدت، یعنی یہ جو ڈیوریشن ہے، چاہے وہ 3 پیریڈز کے حساب سے یا 3 دفعہ پاکی کے جو 1 بائی 1 3 ماہ گزریں گے اس حساب سے گزارے جائیں، اتنی دیر تک وہ انتظار میں رہے۔ اس بارے میں کہا جا رہا ہے والمطلقات، وہ عورتیں جن کو طلاق دے دی جائے، یتربصن، روک کے رکھیں، انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو، ثلاثۃ قروء، 3 پیریڈز یا 3 طہر، ولا یحل لہن، اور ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائیں ما خلق اللہ فی ارحامہن، جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے۔ ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے سے مراد ان کے طہر جو گزرے ہیں، جو ان کے پیریڈز گزرے ہیں، یا ان کے پیٹوں میں کوئی حمل کی صورت ہے، کوئی بھی صورت ہے، اس کو چھپائے نہ، اپنی طرف سے جلدی عدت سے فارغ ہونے کے لیے یا عدت کو ڈیلے کرنے کے لیے کسی بھی وجہ سے وہ چھپائیں نہ۔ اور آگے کہا ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر واقعتاً وہ اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتی ہیں۔ وبعولتہن، اور ان کے خاوند، احق بردہن، ان کو واپس لوٹانے کا زیادہ حق رکھتے ہیں، فی ذالک، اس عدت کے دوران، اس مدت کے دوران، ان ارادو اصلاحا، بشرطے کہ ان کا ارادہ اصلاح کا ہو۔
معاملات کو، تعلقات کو بہتر کرنے کا ارادہ ہو، یہ ارادہ نہ ہو کہ میں واپس لے آتا ہوں، پھر دوبارہ اس کو تنگ کروں گا، دوبارہ اس کو تکلیف دوں گا، سابقہ بدلے بھی چکاؤں گا، اس طرح کا غلط ارادہ نہ ہو، تو پھر ان کا زیادہ حق ہے کہ وہ دوران عدت ان کو واپس لائیں۔ کتنی خوبصورت یہ تعلیمات ہیں۔ یہاں لفظ عام استعمال ہوا ہے المطلقات، وہ عورتیں جنہیں طلاق دی گئی ہو، لیکن یہاں سے مراد وہ طلاق یافتہ عورتیں ہیں جن کو حیض آتا ہو، کیونکہ آگے عدت بھی قروء طہر اور حیض کے حوالے سے بتائے گی، جن کو حیض آتا ہو، اور نمبر 2 جن کے ساتھ خاوند انٹرکورس کر چکا ہو، تعلق قائم کر چکا ہو، مباشرت ہو چکی ہے۔ اس کو فقہا کی اصطلاح میں کہتے ہیں مدخولہ حائضہ۔ مدخولہ وہ عورت جو اپنے خاوند کے ساتھ علیحدگی میں وقت گزار چکی ہے، میاں بیوی کا تعلق قائم ہو چکا ہے، اس کو مدخولہ کہتے ہیں۔ حائضہ یعنی اس کو مینسز آتے ہیں، تو اس کی عدت تو پیریڈز کے حساب سے یا طہر کے حساب سے ہوگی۔ کچھ عورتیں وہ ہوتی ہیں جن کا نکاح ہوا، ابھی میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں ہوا، وصی نہیں ہوئی، اور خاوند نے طلاق دے دی، ان کو کہتے ہیں غیر مدخولہ۔ انہوں نے 3 ماہ انتظار نہیں کرنا ہوتا، ان کے لیے عدت کا مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر عورت پریگننٹ ہے، حالت حمل میں ہے، اور حمل میں اس کو طلاق دے دی گئی ہے، تو طلاق یافتہ تو ہے، لیکن اس کی عدت بھی 3 قروء 3 قروء نہیں ہے، بلکہ اس کی عدت وضع حمل ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک آیت کو دیکھ کے ہم ٹوٹل فتویٰ نہیں دے سکتے، بلکہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اوورآل جو تعلیمات ہیں، باقی آیات مبارکہ ہیں اور احادیث طیبہ ہیں، ان سب کو سامنے رکھ کے پھر مسائل کا استنباط کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے بعض خواتین ہوتی ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں فقہا کی اصطلاح میں آیسہ۔ آیسہ سے مراد ہے وہ عورت جو حیض کی عمر سے گزر چکی ہو، اللہ نہ کرے اگر اس عمر میں اس کو طلاق دے دی خاوند نے، تو پھر اس کی عدت پیریڈز کے حساب سے اور طہر کے حساب سے نہیں ہوگی، اس کی عدت 3 قمری مہینوں کے حساب سے ہوگی۔ عدت میں کیا حکمت ہے؟ سب سے بنیادی حکمت یہی ہے، اس کو فقہا کہتے ہیں استبراء رحم، یعنی رحم کلیئر ہو جائے کہ اس خاوند سے اس کے پیٹ میں بچہ یا بچی کا کوئی سلسلہ تو نہیں ہے۔ کتنا خوبصورت دین ہے۔ اگر وہ عدت گزارے بغیر ہی آگے جا کے نکاح کر لیتی ہے، بچہ سابقہ خاوند کا ہے، سنبھالتا اگلا پھر رہا ہے، اور اس بچے کے بھی نسب کا کوئی تحفظ، اسے بھی کوئی سیکورٹی نہیں کہ اسے بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کس کا بیٹا ہے، تو عدت کے دوران یہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے۔ استبراء رحم اس کو کہتے ہیں۔ نمبر 2، خاوند کو غور و فکر، سوچ و بچار کا موقع مل جاتا ہے، بیوی کو موقع مل جاتا ہے، فریقین سوچ لیتے ہیں کہ ہم آپس میں نباہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، ان کو تقریباً 3 ماہ کا وقت مل جاتا ہے، خوب غور و فکر کر سکتے ہیں تاکہ وہ جلدی میں کوئی فیصلہ نہ کرے۔ اور اگر اللہ نے ان کی قسمت میں اولاد لکھی ہے، بچہ بچی لکھا ہے، تو حمل اگر ہونا ہے تو وہ بھی کلیئر ہو جاتا ہے۔ تو اس صورتحال میں بعض دفعہ اس وجہ سے وہ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کر لیتے ہیں۔ تو یہ بہت ساری حکمتیں ہیں۔ کیسا یہ عظیم دین ہے کہ یہودیوں کے ہاں عجب چلن تھا کہ ادھر طلاق ہوئی، عورت گھر کے دروازے سے باہر نکلی تو اس کو اجازت ہے آگے نکاح کر۔ تو شریعت اسلامیہ نے بہت خوبصورت راستہ بتایا، انشاءاللہ اگلی آیات میں اس کی وضاحت ہوتی رہے گی۔ سر دست یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں المطلقات سے مراد وہ عورتیں ہیں جو مدخولہ ہوں اور حائضہ ہوں، جن کو طلاق دی گئی ہے، وہ 3 قروء تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں۔ دوسری تعلیم یہ دی کہ چھپائیں نہ حیض کو چھپائیں، نہ طہر کو چھپائیں، نہ حمل کو چھپائیں۔ اور تیسری تعلیم یہ دی کہ اس عدت کے دوران کسی اور کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ نکاح رچائے، نہ عورت کو حق حاصل ہے کہ کسی اور کی طرف منگنی اور رشتے طے کیے جائیں، بلکہ جس خاوند نے طلاق دی ہے اسی کے حق میں یہ عدت گزار رہی ہے، اس کا زیادہ حق ہے کہ اس مدت کے دوران وہ اس کو واپس لائے، اگر یہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ 3 ماہ کے اندر
پہلی طلاق اور دوسری طلاق کے بعد اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں کہ وہ خاوند رجوع کر سکتا ہے۔ رجوع کا مطلب ہے واپس لا سکتے ہیں اپنی بیوی کو، نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہے، نئے حق مہر کی ضرورت نہیں ہے۔ یوں ہی سمجھ لیں پہلی طلاق کے بعد اور دوسری طلاق کے بعد عدت کے دوران وہ اس کی بیوی ہی ہے، حتیٰ کہ اللہ نہ کرے اگر ان میں سے کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے کے وارث بھی ہوں گے، کیونکہ وہ عدت کے دوران ہے۔ وہ ایسے ہی جیسے ناراض ہو کے بیٹھی ہوئی ہے، پہلی اور دوسری طلاق کے بعد دوران عدت خاوند آرام سے اس کو واپس لا سکتا ہے اور اس کا یہ حق ہے، اور عورت واپسی سے انکار نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر وہ 3 ماہ تک واپس لاتا ہی نہیں اور عدت گزر جاتی ہے تو پھر عورت آزاد ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر خاوند واپس لانا چاہتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے نئے سرے سے نکاح کا پیغام بھیج رہا ہے، اس کی مرضی ہے قبول کرے، نہیں ماننا چاہتی تو نہ مانے۔ 3 ماہ ان کو اسے خاوند کو ملے ہیں اور 3 ماہ اس نے کوئی رسپانس ہی نہیں دیا، اس دلچسپی کا اظہار ہی نہیں کیا، تو شریعت نے اس کو حق دیا ہے کہ 3 ماہ کے بعد، یعنی وہی 3 پیریڈز یا 3 طہر کے بعد پھر عورت آزاد ہے۔ خاوند پیغام بھیجے تو اس کی مرضی ہے کہ قبول کرے، اور اس کی مرضی ہے اگر قبول نہ کرنا چاہے تو یہ بھی اس کے پاس آپشن موجود ہوگی، وہ طلاق ہو جائے گی طلاق بائن، یعنی عدت کے دوران طلاق ہوتی ہے طلاق رجعی، وہ دونوں رجوع کر سکتے ہیں آرام سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کیا خوبصورتی ہے قرآن مجید کی، کہا ان عورتوں کو ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جیسا کہ ان کے اوپر ان کے خامدوں کے حقوق ہیں، یا آپ کہہ لیں جیسا کہ ان کے اوپر فرائض ہیں، بالمعروف، معروف کے مطابق۔ تو یہ توجہ دلائی اللہ تعالیٰ نے، بڑی گہری یہ توجہ ہے جو اللہ تعالیٰ دلانا چاہ رہے ہیں زوجین کو، کہ اکثر یہ طلاق کی نوبت ہی اس لیے پہنچتی ہے کہ دونوں اپنے حقوق و فرائض میں کہیں کوتاہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سیاق و سباق میں اللہ نے کہا ان کے لیے ویسے ہی حقوق ہیں جیسا کہ ان کے اوپر فرائض عائد ہوتے ہیں۔ خاوند سے کہا جیسے خاوند عزت چاہتا ہے عورت بھی عزت چاہتی ہے، خاوند کو رسپیکٹ کی ضرورت ہے، عورت کو بھی رسپیکٹ کی ضرورت ہے، خاوند کا ایک سٹیٹس ہے، عورت کا بھی ایک سٹیٹس ہے، خاوند کی ضروریات ہیں، عورت کی بھی ضروریات ہیں، اس لحاظ سے ان کو بالکل ایکول قرار دے دیا کہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کا خیال رکھیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، لیکن گھر کی مینجمنٹ کے حساب سے مردوں کو ان پر بحیثیت شوہر 1 درجہ حاصل ہے، یہ اللہ نے ان کو دیا ہے۔ مینجمنٹ کے حساب سے ہے نا، چونکہ فیملی ایک یونٹ ہے، یہ فرسٹ انسٹیٹیوشن ہے جس سے ادارہ بن رہا ہے، تو کوئی بھی ادارہ اس کا سربراہ ہونا تو ضروری ہوتا ہے۔ وہاں تو مرد بھی برابر نہیں ہوتے۔ ایک سکول میں آپ یہ کہیں کہ ہم سارے مرد ہیں، سب برابر ہیں، نہیں چلے گا سکول، کسی ایک کو ہیڈ ماسٹر بنانا ہوگا، کالج میں کسی ایک کو پرنسپل بنانا ہوگا، چاہے سارے مرد ہی ہوں، پھر بھی کسی ایک کو طے کرنا ہوگا کہ پرنسپل کون ہے، معاملات کو احسن انداز میں چلانے کے لیے۔ یونیورسٹی کا کوئی تو وی سی ہوگا نا، تو پھر ہی چلے گی۔ گاڑی کا کوئی ڈرائیور بٹھائیں گے تو گاڑی چلے گی۔ تو گھر کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے ان کو 1 درجہ اضافی دیا، اس حساب سے مینجمنٹ کے حساب سے، الرجال قوامون علی النساء، کہ یہ تسلیم کیا جائے کہ گھر کی ذمہ داری اور اس کی مینجمنٹ، خصوصاً اس طرح کے معاملات، نگرانی اور انتظامی ذمہ داریاں مرد کے اوپر اللہ نے ڈالیں۔ اس لحاظ سے کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو ان پر 1 درجہ حاصل ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ سب پر غالب ہے، بہت حکمتوں والا ہے۔ یعنی یہ یاد رکھ کے وقت گزارا جائے کہ اللہ سب پر غالب ہے، سب پر غالب ہے، ان سب کے اوپر اللہ کی ہستی ہے، وہ آپ کو یہ ہدایات دے رہے ہیں اور اس کی ہر بات کے اندر حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن مجید کو صحیح سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے خاندانوں میں رب کریم استحکام پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔